واقعہ یہ چل رہا ہے جس میں اللہ جل شانہ مشرکین مکہ کے کو ایک پہلے گزرے ہوئے واقعے کو سنا کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ سن لو اور سوچ لو کہ نبیوں کا مقابلہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں میں سے جنہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، نبیوں کے پیغام کو جھٹلا دیا، نبیوں کو تکلیف پہنچائی، اس پر اللہ جل شانہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بات ایک سابقہ واقعے کو ذکر کر کے بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان کو اس بستی والوں کی بات ان کو سنائیے اور ان کو بتائیے۔ اچھا جی، تو اس میں پھر اللہ جل شانہ نے کیا کیا تھا کہ دو نبی بھیجے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں وہ جو پچھلی آیتیں اگر آپ کو یاد ہوں کہ ہم وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ إِذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ، مرسل کا لفظ استعمال، اور اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو بھیجے، فکذبوہما، ان کو جھٹلا دیا گیا، تو فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرا بھیجا۔ یہ تین مستقل نبی تھے یا کسی نبی کے نائبین تھے، کسی نبی نے اپنے لوگ آگے بھیجے تھے؟ اس میں دونوں قول ہیں مفسرین کے۔ بعض حضرات ان کو مستقل نبی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہو رہا ہے، اور بیشتر مفسرین یہ کہتے ہیں، ایک بڑی تعداد، کہ یہ مستقل نبی نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ تو دو پہلے گئے تھے، ان کو جھٹلا دیا گیا، پھر تیسرے گئے، اور جب انہوں نے جا کر بات کی تو ایک شخص کا یہاں سے ذکر ہے جو اقصی المدینہ میں رہتا تھا۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اقصی اس کے ایک کنارے کو کہتے ہیں، اقصی۔ تو وہاں سے یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم سے جو مکالمہ کیا، وہ بھی آپ ترجمے میں آ جائے گا، کیوں قوم سے اس نے کہا کہ کیا ہو گیا تم کو کہ تم نبیوں کی نہیں مانتے، نبیوں کی بات مانو، وہ تم سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں۔ پھر خود پوری دین کی دعوت اس شخص نے دی۔ اس کا نام قرآن شریف نے ذکر نہیں کیا، البتہ تفاسیر میں اس کا نام حبیب آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا، اور یہ اس کی ملاقات ان لوگوں سے پہلے ہو گئی تھی اور ان سے آتے ہوئے ہو گئی تھی، ان پر ایمان لے آیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری تھی، وہ ان لوگوں نے ٹھیک کی تھی۔ بہرحال یہ شخص مومن تھا، نام اس کا جو بھی تھا، حبیب نجار تھا یا کچھ اور تھا۔ نجار عربی میں بڑھئی کو کہتے ہیں، تفسیروں میں اس کا نام حبیب نجار آتا ہے۔ یہ آیا اور اس نے آ کر اپنی قوم کو نبیوں کی بات ماننے کی، ایمان لانے کے فوائد اور عقل کی ایک بڑی معقول بات کی، بھی آپ اس کی سن لیں گے، اس کے جملے کیا تھے جو قرآن نے کوٹ کیے ہیں، اس کے جملے وہ آپ سن لیں گے۔ لوگوں نے اس کو مارا پکڑ کے، اور اتنا مارا کہ اس کو شہید کر دیا۔ اس کو جیسے ہی شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو فوراً جنت بھیج دیا، اور جنت جا کر بھی اتنا ہمدرد اور رحم دل شخص تھا اپنی قوم کے لیے کہ وہاں جا کر بھی اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میں کامیاب ہو گیا، میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میں ان کو جس کامیابی کی دعوت دے رہا تھا وہ بالکل درست تھی، اور مجھے اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر کامیاب کر کے دکھا دیا۔ اس پر پھر اللہ جل شانہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر انسانوں کو نبیوں کی بات ماننے اور دین کے اوپر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آگے آ جائے گی۔ آپ اس پہ خاص طور پر ہم جگہ جگہ قرآن کے الفاظ کو اور اس میں جس طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، ہمیں جو بعض قاعدے ضابطے قوانین بتائے جا رہے ہیں، اس کی طرف آپ لوگ انشاءاللہ توجہ رکھیں گے۔ وجاء، جا کہتے ہیں آنے کو، وجاء من اقصى المدینہ، اقصی کہتے ہیں شہر کے کنارے کو، کسی بھی دور دراز چیز کو اقصی کہتے ہیں۔ اقصی المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں، یسعى، سعی، یسعى دوڑتا ہوا ہے، اسی لیے صفا و مروہ کے درمیان جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی سعی کہتے ہیں۔
اور یسعی کہتے ہیں کسی چیز میں خوب کوشش کرنے کو بھی صحیح کہتے ہیں، محنت کو بھی صحیح کہتے ہیں. تیز تیز چلتا ہوا کوئی آئے تو وہ بھی صحیح ہے، دوڑتا ہوا کوئی آئے تو وہ بھی صحیح. یسعی تو وہ دوڑتا ہوا آیا. کہاں سے آیا؟ شہر کے کنارے میں جہاں پر وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا. اب یہ اس کا آنا اس بات کی، اب یہ نبی تو نہیں تھا، ان 3 میں سے نہیں تھا، یعنی نہ وہ مستقل نبی نہ نبی کے نائب، وہ جو 3 لوگ تھے، لیکن یہ ایک عام مسلمان تھا. اللہ جل شانہ نے اس کی تعریف اس بات پہ فرمائی کہ اس نے جب نبیوں نے دعوت دی، قوم نے دعوت جھٹلا دی، اس نے اس وقت اپنی غار میں یا جہاں بھی شہر کے کنارے میں رہ رہا تھا وہاں پر بیٹھ کر اپنی عبادت کرنی اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں لا تعلق ہوں، یہ نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے جا کر ان نبیوں کو امپاور کرنا، ان نبیوں کی تائید کرنا، ان نبیوں کو تقویت بخشنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے موقف کی تائید کرنا، اس نے اس چیز کو ضروری سمجھا. یہ رویہ اچھا رویہ ہے. یعنی اگر کہیں حق کی آواز اٹھے تو بحیثیت مسلمان ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس آواز کی تائید کریں. یہ بندہ یہی کر سکتا تھا. یہ نکل آیا اپنے اس عبادت خانے سے جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ اب چاہتا تو وہاں امن سے بیٹھا رہتا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، شہادت مل گئی اس کو آگے جا کر اسی وجہ سے. لیکن اس نے اللہ جل شانہ فرمایا اس تعبیر سے یہ بات ذہن میں رکھا کریں اور اس کو لے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی تعریف فرما رہے ہیں، کون سے رویے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند آ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کو اگلی قوموں کو بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے بطور مثال پیش کر رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک تھی. تو کہا کہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، تو شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا قال یا قومی، اے میری قوم. پکارنے کے انداز میں بھی مہربانی ہے، اپنائیت ہے. اے لوگوں نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین. اتبعوا کا مطلب ہے کہ اتباع کرو، پیچھے چلو، پیروی کرو، بات مانو. اتبعوا المرسلین، رسولوں کی، بھیجے ہوئوں کی. اس کے بعد کیوں مانے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہم کیوں مانے، کسی اور کی کیوں نہ مانے؟ 2 باتیں اس پر اس نے نبیوں کے حوالے سے یا رسولوں کے حوالے سے 2 باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی کہ ان کا تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، یہ مخلص ہے، اور ان کے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ تم سے پیسے نہیں لیتے، ان کا تم سے کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ہے. اتبعوا، پیروی کرو ان کی، ایسے شخص کی پیروی کرو من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی معاوضے کے خواہاں نہیں ہیں، جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اپنی بات کے عوض میں. جب معاوضہ بیچ میں آ جائے نا تو پھر نیتوں پر شک شروع ہو جاتا، تعلق نہیں بن پاتا. ہمارے موجودہ نظام تعلیم میں اس معاوضے نے استاد اور شاگرد کے رشتے کو بہت زیادہ خراب کر دیا. اسلامی نظام تعلیم میں اساتذہ مفت پڑھایا کرتے تھے. جو اسلام کا زرعی دور تھا اس میں اساتذہ طلبہ سے کچھ نہیں لیا کرتے تھے. اس زمانے میں تو ایسے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں تھے کہ انسٹیٹیوشن پے کر لے تو چلے، انسٹیٹیوشنز کی شکل بنی. بہرحال بڑے بڑے علماء نے اپنی تعلیم جو دی بیشتر زمانوں میں بلا معاوضہ تھی. بلا معاوضہ تعلیم کا جو اثر ہوتا ہے وہ معاوضہ لے کر نہیں ہو سکتا، چاہے بے شک اس سے بڑا ایک وہ بنے، کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک ڈسپلن کا تقاضا جس آج کل ہمارے سارے تعلیمی اداروں. لیکن بہرحال جب یہ کسی کو پتا ہو کہ یہ جو شخص میرے اوپر محنت کر رہا ہے، مجھے وقت دے رہا ہے، میرے اوپر جان کھپا رہا ہے، اس کو مجھ سے کچھ نہیں چاہیے دنیا کا، یہ مجھ سے کوئی چیز مانگ نہیں رہا اپنے لیے، تو
تو اس سے انسان کو اس کے اخلاص پر یقین آتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ اس کا کوئی، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہم سے نہیں. تو کہا کہ ایک بات تو ان کی فضیلت بیان کی کہ من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، معاوضہ نہیں مانگتے، بدلہ نہیں مانگتے، صلہ نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے، خیر خواہی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں. اچھا، صرف اخلاص کافی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو دنیا کا معاوضہ نہیں چاہیے ہوتا لیکن وہ گمراہ ہوتے ہیں. اخلاص کے ساتھ اور اخلاص سے پہلے جو چیز درکار ہے وہ یہ کہ رستہ بھی ٹھیک ہو. دنیا میں آپ کو بہت سے بے دین لوگ ملیں گے جو بڑے اخلاص کے ساتھ بے دینی کے کاموں کے لیے وقت لگا رہے ہوتے ہیں، آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتے. تو صرف پیسے نہ مانگنا یا صرف اجر نہ مانگنا اتنا کافی نہیں، اگلی بات اس سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت پر بھی ہیں اور وہ ٹھیک راستے پر ہے، ان کا رستہ درست ہے. تو اس لیے تم جو ہو ان کی پیروی کرو، یہ کہا اس نے. پھر لوگوں نے کہا کہ تم خود کرتے ہو کیا؟ دو اس میں اگلی جو آیت ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَمَا لِيَ کا مطلب ہے مجھے کیا ہوا ہے، میرے پاس کون سا عذر ہے، میں کیوں نہ کروں؟ کیا؟ لا اعبد، میں کیوں بندگی نہ کروں، عبادت نہ کروں، الذی، اس کی، فطرنی، جس نے مجھ کو بنایا، وإلیہ ترجعون، طرف سب لوٹ کے جاؤ گے، اس کی طرف تم سب لوٹ کے جاؤ گے، اور جس نے مجھے پیدا کیا. میرے پاس کون سا عذر ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تم اپنا بتاؤ. ہمیں تو دعوت سے ہوتا ہے کہ بعض سوالات جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ، یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک، یہ تو خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، یہ اس نے اپنے اوپر رکھ کر بات کی ہے. مجھے کیا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم نے اسی کی طرف جانا ہے. آیت کا اسلوب ذرا ملاحظہ فرمائے نا. کہا مجھے کیا ہوا، مجھے کیا مار پڑی ہے کہ میں ایسے نہ کروں، میرے پاس کون سا عذر ہے. حالانکہ یہی بات اگلے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی کی جا سکتی تھی. یہ تو ویسے ہی ایمان لایا ہوا تھا، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. لیکن آپ بتائیں، جب کسی کو اس طرح کہا جائے کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم ایسا نہیں کرتے، تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ اس اسلوب سے لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے؟ اس اسلوب سے اس انداز سے کیا لوگوں کے دلوں میں گھر کیا جا سکتا ہے؟ اس انداز سے کیا لوگوں کو کسی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے؟ ان کو الزام دے کر، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، ان کی طرف انگلی اٹھا کر، ان کو برا بھلا کہہ کر، یہ طریقہ نہیں ہوتا دعوت کا. اس لیے اس نے اپنے اوپر رکھی. کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، میرے پاس کون سا ایسا عذر ہے کہ میں اللہ، خود تو کر رہا تھا، کر تو وہ نہیں رہے تھے جن سے وہ بات کر رہا ہے. پھر کیا کہا؟ پھر اپنے اوپر بات رکھے. اَأَتَّخِذُ، کیا میں پکڑوں، کیا میں ٹھہراؤں، کیا میں بناؤں، کس کو؟ من دونہ، اللہ کے علاوہ، آلہتن، اوروں کو معبود. کیا میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لوں، الہ بنا لوں، آلہہ بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر رحمان، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تو الہ بنا لوں، معبود، اور اگر رحمان جو اصل خدا ہے اس مجھ پر کوئی تکلیف لانا چاہے، مجھے کسی چیز میں مبتلا کرنا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو یہ تو میری سفارش کر کے مجھے چھڑا نہیں سکتے، ان کی یہ سفارش کر کے میرا کوئی کام نہیں بنا سکتے، نہ مجھے رحمان سے چھڑا سکتے. میں ایسے گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ یعنی میں بتوں کو بنا لوں خدا، اور جب مجھے رحمان پکڑ لے شرک پر، تو یہ بت میرے، نہ ان میں ان کی اتنی حیثیت ہے کہ ان کی سفارش چل جائے، اور نہ ان کی اتنی قوت ہے کہ یہ مجھے زبردستی چھڑا لیں اللہ تعالیٰ سے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا انسانوں میں.
یا تو انسان کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بازو سے کام کرتا ہے، بزور کام کرتا ہے، فورسفلی کرتا ہے، سفارش چل جاتی ہے، اس کی سفارش مان لی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو نہ یہ آٹے سے بت بھی بناتے تھے، ہر چیز کے بت بناتے تھے، پتھر سے، لکڑی سے. تو آٹے کا بت بنا کر رکھ دیتے تھے اپنے کمرے میں. جب کبھی کوئی قحط سالی آتی تھی یا بالکل آٹا ختم ہو جاتا تھا تو اسی بت کو توڑ کر، بھگو کر، آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکا کے کھا جاتے تھے. کہتے تھے کہ جب اگلے سال اللہ تعالیٰ جب گندم آئے گی، آٹا آئے گا، پھر نیا بنا لیں گے، ابھی فی الحال بھوک مٹاؤ معبود کو کھا کے. وہ آٹے والا بت کبھی کتا اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. کتے تو اور چیز لے جاتے ہیں نا، تو آٹے کی خوشبو تو اس کو آتی. یہ پھر اس کتے کے پیچھے پتھر مارتے تھے کہ وہ کتے کو گالیاں دیتے تھے کہ وہ تو ہمارے خدا کو اٹھا کے لے گیا. اور وہ پھر جب اس کے منہ سے چھڑاتے چھڑاتے وہ اس کا کبھی منہ کھا چکا ہوتا تھا، کبھی اس کی ناک توڑ چکا ہوتا تھا، کبھی اس کا بازو کھا چکا ہوتا تھا. یہ اپنے ٹنڈے منڈے خدا کو، ٹوٹے پھوٹے کو لاتے تھے، پھر بیٹھ کر روتے بھی رہتے تھے، اور اس کے وہ جو اعضاء کتے نے توڑے ہوتے تھے ان کو ٹھیک بھی کرتے تھے، اور نئی ناک واک اس کا نیا سر بنا کے اس پہ لگاتے تھے. اس کے بعد دوبارہ اس کو طاق پہ رکھ کے پھر اس کے سامنے عبادت شروع کر دیتے تھے. یہ عقل دیکھ کیسی مت ماری جاتی ہے انسان کی. جو اپنے آپ کو کتے سے نہیں چھڑا سکتا، کتا اس کا سر کھا رہا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے پھر اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور کتے کو گالیاں دے رہے ہیں، کم وقت تو نے خدا کو نقصان پہنچا دیا. تو یہاں پر بھی وہ جو حبیب نجار ہے وہ ان کی بے بسی کا بیان کر رہا ہے کہ کس چیز کو تم خدا کو چھوڑ کر کن چیزوں کو تم معبود بنا رہے ہو. اور میں اتخذو، میں معبود بناؤں، من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، اوروں کو یعنی خدا بناؤں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان یردنی، اگر چاہے، یردنی کا مطلب ہے چاہے، ان اگر چاہے، الرحمن، اللہ، بضر، مجھے کوئی نقصان پہنچانا. یردنی کے اندر متکلم کی ضمیر موجود ہے. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھ کو ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، ان بتوں کی. ولا ينقذون، اور نہ یہ مجھ کو چھڑائیں، نہ یہ مجھ کو چھڑا سکتے. اور اگر میں ایسا کرتا ہوں، انی، تو میں، اذن، اس صورت میں اگر میں یہ کام کروں کہ ان بتوں کو خدا بناؤں، لفی ضلال مبین، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی، تو میں کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہوں گا، میں سری گمراہی میں ہوں گا کہ اس قدر مہربان پروردگار کو چھوڑ کر میں ایک ایسی بے بس اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی بے جان چیز کو اپنا خدا بناؤں. اور پھر کہا کہ اب میری بابت جو تم پوچھ رہے تھے یہ تو دلائل دے دیے. اس کے بعد اب کلمہ حق کا اعلان کیا، اور یہی اعلان ان کی موت کا باعث بن گیا. انی آمنت بربکم فاسمعون، فاسمعون کا مطلب کان کھول کر سن لو. فاسمعون آخر میں جو لفظ ہے، فاسمعونی، کان کھول کر سن لو. انی آمنت بربکم، میں ایمان لے آیا تمہارے رب پر. یہ نہیں کہا آمنت بربی، میرا تو ہے ہی، مانتے تو تم نہیں ہو، تمہارے نہ ماننے کے باوجود بھی وہ تمہارا رب ہے. انی، میں، آمنتو، ایمان لے آیا، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، مجھے کان کھول کر سن لو، مجھ سے اچھے طریقے سے سن لو کہ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب کے اوپر. تو یعنی کہ پورے مجمع میں بغیر کھٹ کے اکیلا تھا، تنہا تھا، اور لوگ ان نبیوں کو ستا رہے تھے، اتنے ظالم تھے، اتنے سخت دل تھے، اتنے شقی اور بدبخت تھے. اور لیکن دیکھیں کیوں اس نے یہ اعلان کیا. کچھ جگہوں پر اعلان ضروری ہو جاتا ہے. اس کو وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم
میں یہ کہہ رہا ہوں اس پیغام میں اتنی قوت ہے کہ تمام تر حالات کے باوجود میں اس پر ایمان لے آیا ہوں. یہ اعلان حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ضروری ہو جاتا ہے بعضوں کا، چاہے بندہ اکیلا ہو. حق کے ساتھ، حق سے آنکھیں چرا کر دل میں حق کو ماننا، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرت نہ ہونا، دل میں تسلیم کرنا کہ یہ حق ہے، زبان سے کہنے کی ہمت نہ ہونا، دل میں تسلیم کرنا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مگر ساتھ دینے کی توفیق نہ ہونا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو ایک منافقانہ سا رویہ ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی قوت کو بڑھایا جائے، اعلان کر کے جب ضرورت پیش آئے، تاکہ حق والی آواز جو ہے وہ دنیا میں گونجے. جب حق کی آواز دنیا میں گونجے گی تو اس کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ بھی آئیں گے. تو اسے جب یہ کہا کہ کان کھول کر سن لو میں تو ایمان لے آیا، پل پڑے سارے اس کے اوپر، اور اتنا مارا کہ اس کو شہید کر دیا. تو ادھر جب اس کو بعض کہتے ہیں کہ پتھروں سے مارا، بعض مفسرین، بعض کہتے ہیں کہ اس کو آگ میں ڈال کر جلا دیا اس بیچارے کو، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو گلا گھونٹ کر سارے اس کے اوپر گر گئے اور اسے گلے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو مار دیا. جو بھی طریقہ اختیار کیا بہرحال اس کو شہید کر دیا گیا. بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے، اور اقوال بھی ہیں اس میں. اور جیسے ہی وہ شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کا پروانہ مل گیا. قیل، حکم ہوا، اس کو کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، بہشت میں چلا جا. اچھا، یہ حکم ہوا اس کو جیسے ہی حکم ملا. اب یہ بات ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو سامنے معاملہ، اللہ اس کی وہاں کی بات بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس نے کیا کہا. قال، کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کسی طرح میری قوم کو پتہ چل جائے. کیا پتہ چل جائے؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھ کو عزت والوں میں سے کر دیا، جو آخرت میں جن کو عزت ہے. جنت سے بڑی عزت کیا ہے؟ رسوا ذلیل نہیں کیا میرے رب نے، مجھے بخش بھی دیا، معزز لوگوں میں سے بھی کر دیا. کاش کہ میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے. یعنی مطلب یہ کہ تم لوگ میرے بول پر تو ایمان نہیں لائے، میں نے جس میں جو دعوت دی اس پر تو تم نے لبیک نہیں کہا. کاش کہ تم لوگ میرے انجام کو دیکھ لیتے تو تمہیں میری کامیابی دیکھ کر تم مومن مسلمان ہو. اتنا اس کے دل میں جذبہ تھا قوم کو مسلمان کرنے کا. اپنی جنت ملنے پر تو اس کو کہنا چاہیے تھا چلو میرا کام تو بن گیا، قوم بھاڑ میں جائے. یہ اس سے نہیں کہا. اس نے کہا کہ کاش میری بات تم لوگوں نے نہیں مانی، لیکن اگر تم لوگ میرا انجام دیکھ لیتے، جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھ لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تم لوگوں کو جو ہے وہ تمہارے ایمان کا ذریعہ بن جاتی، تم ایمان لے آتے. مقصود تو ایمان لانا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ سوال آئے گا کہ یہ مرتے ہی جنت میں چلا گیا، مرنے کے بعد تو برزخ کا زمانہ ہوتا ہے. تو دو تین باتیں. ایک یہ کہ یا تو اس کو جنت کا اعلان میں جانے کا پروانہ سمجھ لیں، اعلان ہو گیا کہ تو جنتی ہے. ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی روحیں فوراً جنت میں جاتی ہیں، ادھر دنیا سے نکلتے ہی ڈائریکٹ جنت میں جاتی ہیں. ایسی یہ احادیث موجود ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ یہ واقعہ پورا ہو گیا، اور اب اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اللہ کہہ رہے ہیں پھر یہ تو اس کا انجام تو پتہ چل گیا، جنت میں چلا گیا. ٹھیک ہے، وہ نبیوں کو بھی شہید کر دیا تھا، وہ بھی جنت میں چلے گئے. ٹھیک ہے، قوم کا کیا ہوا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب قوم کا تو اب قوم پر تو وہ پورا ہو گیا نا، حجت پوری ہو گئی. نہ پہلے کی بات مانی نہ دوسرے کی مانی. اللہ نے تیسرا بھیجا، اس کی نہیں مانی. قوم میں بندہ کھڑا کر کے اس نے بات کی، اس کی نہیں مانی. سب کو ختم کر دیا انہوں نے. جب سب کو ختم کر دیا مطلب اپنی ہدایت کے دروازوں پر انہوں نے کیا کر دیا؟ مہریں لگا دی، بند کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس قوم پر ہم نے نا وما انزلنا، ہم نے نہیں اتاری، علی قومی، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، جند من السماء، آسمان سے کوئی فوج. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں سزا دینے کے لیے کوئی فوجیں نہیں اتارنی پڑتی.
وما کننا منزلین، اور نہ ہم نے نہیں اتاری، وما کننا اور نہ ہم اتارتے ہیں. سزا دینا ہم نے طے کر لیا تھا، لیکن ہمارا مقابلہ کوئی برابری کی بنیاد پر تھوڑی ہوتا ہے کہ جی وہ 50,000 بندہ ہے، چلو پھر آسمان سے 70,000 بندہ اتارو تاکہ مقابلہ. اللہ فرماتے نہیں، ایسے نہیں ہوا، نہ ایسے ہوتا ہے. پھر کیا ہوا یا اللہ؟ ان کانت الا صیحۃ واحد، اللہ کہتے ہیں ایک چیخ تھی جو ماری گئی. فاذا هم خامدون، اور وہ بجھ گئے سارے کے سارے. کہتے ہیں جبرائیل امین نے، وہ شہر تھا اس سے ایک دروازہ تھا، جبرائیل امین نے جا کے اس کی چوکھٹ پکڑی یوں کر کے دروازے کی، اور ایک چیخ ماری، اور جبرائیل کی چیخ جس کے کان کو لگی اس کا کلیجہ پھٹ گیا اندر سے. بس اللہ کیا قرآن نے اس کو اتنے سرسری انداز میں عربیت کا اپنا ایک وہ، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی جو ان کے لیے عذاب بن کر آئی. فاذا هم خامدون، کہتے ہیں بجھ جا، چراغ بجھ جا. دیکھیں نا آپ، روشنی جیسے بجھ جاتی ہے ایک دم، کیا ہو جاتا ہے؟ اچانک لائٹ چلی جائے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے، ایک لمحے کے اندر حرارت زندگی کی سے موت ان کی جو ہوئی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوا کہ چیخ ماری پھر ان کو لگی پھر وہ گرے پھر وہ یہ ہوا پھر وہ ہوا، اور اس سارے عمل کے اندر کوئی 2-4 گھنٹے نہیں. یہ ایسے ہوا جیسے چراغ جل رہا ہو اور آپ کریں اور اس کو بجھا دیں. ایسے ان لوگوں کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، بجھ کر رہ گئے بالکل ہی. پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، ہائے حسرت انسانوں پر. ما یأتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس سے ٹھٹھا ہی کرتے. جب بھی ان کے پاس اللہ کا نبی آیا انہوں نے آگے سے اس کا مذاق اڑایا. آج دینداروں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، دین کی تمام علامات کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. خواتین کے برقعے کا، مردوں کی داڑھی کا، ٹوپی کا، نمازوں کا، ان کا مذاق نہیں اڑاتے. آپ دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں نا. اسی طرح یہ تو نبیوں کے غلام ہیں جو لوگ آج یہ کر رہے ہیں. ہر دور میں نبیوں کا مذاق بنایا جاتا تھا. اللہ معاف کرے، ان کو بیوقوف کہا جاتا تھا. کہتے کہ یہ اپنے زمانے کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، دور کسی چیز کا جا رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہی کہ وہی جملے آج بھی آپ لوگ سنتے ہیں، وہی کہ وہی چیزیں آج بھی آپ لوگ سنتے ہیں. تو کہا کہ یا حسرتن علی العباد، کیا افسوس ہے، اللہ فرما رہے ہیں بندوں پر، لوگوں پر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، اس کا مذاق اڑایا. اور حالانکہ آگے اگلی بات، الم یرو، کیا نہیں دیکھتے، کم اہلکنا، کتنے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون انہم الیہم، کتنی جماعتیں، کتنے لوگوں کے گروہ، کتنی امتیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں. اور انہم الیہم لا یرجعون، اور یہ جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں وہ پھر دنیا میں لوٹ کر بھی نہیں آتے. اگر اس بات پر یہ لوگ غور کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے اس سنت تعذیب پر عذاب دینے کی جو اللہ تعالیٰ کی تو یہی چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جانی چاہیے تھی. اور یہاں سے تو واپس نہیں آتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کہا کہ پھر یہ سارے کے سارے ہمارے پاس، اللہ فرما دنیا میں تو نہیں آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے. جمیع ہمارے لدی محضرون، کس طرح کہ محضرون کا مطلب حاضر کیے جائیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے
جو اکٹھے ہو کر ہمارے پاس پکڑے ہوئے نہ آئیں۔ یہ سارے لوگ آج جتنے گمراہ لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان میں کوئی ایک بھی استثناء نہیں ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو الگ رہ جائے گا اس مجرموں کے گروہ سے جب یہ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یعنی آخرت میں ان سب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اجتماعی طور پر، مجتمع طور پر، ہمارے جمیع کا مطلب مجتمع طور پر ہمارے سامنے حاضر نہ کیا جائے۔ اللہ جل شرف فرماتے مطلب یہ کہ جب یہ ہمارے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور پھر وہاں پر سزا ہوگی، اور ایسی سزا ہوگی جو کہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ جملے در حقیقت سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں مشرکین مکہ کو، دنیا جہان کے کافروں کو، اور اس کے لیے ایک واقعے کو بطور مثال سامنے رکھا جا رہا ہے کہ انسان واقعات سے سبق سیکھتا ہے، اس کو واقعات سے جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس واقعے کو اس سے تم لوگ سمجھو کہ اللہ جل شانہ کا طریقہ کیا ہے اور نبیوں کے ساتھ تم لوگوں کو کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔